کلپ نمبر 558۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 سے لے کر 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، ہم 10 مردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہٰذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ترجمہ، پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ اسے لے گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اسے وحی بھیجی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسنت پر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ ترجمہ، اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔